اسے فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور اللہ کو اتنا پسند ایسے تو اسے اپنے محبوب کی ہر بات پسند مگر غار میں آقا کا یہ فرمان اتنا پسند آیا کوٹ اینڈ کوٹ انورٹڈ کا معنی انڈائریکٹ فارم میں اللہ نے پورا جملہ اٹھا کر قرآن کا حصہ اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا ایمان والوں تکنا زبان مصطفیٰ سے جملہ نکلے تو ہم اپنی زبان پر لا کر اسے کلام ربی بناتے ہیں اور کلام ربی کو مصطفیٰ کے لبوں سے نکال کر قرآن بناتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ سبحان اللہ یہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا یہ جب لبوا کرتا ہے زبان بولتا ہے تو اس کی زبان پر خدا کلام کرتا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا روح محبت اللہ اکبر کبیرہ اب ایک روایت میں نے کہا کہ اگر کہ مجھے اس کے سند سے پوچھنا لینا دینا لیکن کیونکہ معاملہ قرآن میں آیا اور بعد اہمیت نے اس کو بیان کیا تو آپ لطف اٹھائیں اب جب سامنے آ گئے نا دشمن ایسے نیچے سے ایسے نظر آ رہے تھے بالکل قریب آ گئے اور وہ باتیں کر رہے وہ کہیں کہ قدم اندر جا رہی ہے تو دوسرا ساتھ والا ہے سامنے دیکھو جانا تو نہ ہوا جہاں جانے لگے گئے وہاں اندر وہاں کوئی کیسے جا سکتا اب وہ آپس میں وہ تو کر اور سیدنا صدیق اکبر حضور سے کیا بس یہ گھبرا رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے لا کہنا گھبراتا کیوں ان اللہ ہمارا پھر کہ جان سو وہ سامنے نیچے دیکھ کر نظر آ اب جب انہوں نے بار بار کہا تو میرے محبوب علیہ السلام نے یوں ادھر وہ ابو بکر یوں دکھاتے تھے حضور نے کہا کہ اچھا کیا ہوا ادھر سے یہ دشمن آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے میرے مصطفیٰ نے یوں کیا ادھر پیچھے کی طرف سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا غار بند غار کا دھانا کھلا تھا پیچھے ایک کشتی تیار تھی فرمایا وہ ادھر سے آئیں گے ادھر سے چلے اس عمل کو دیکھ کر جب حبیب فرما رہے تھے گھبراتا کیوں ہے اللہ ہے نا ہمارے ساتھ تو رب نے اس جملے کو اٹھا کر لا تحزن ان اللہ معنا قرآن کا حصہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حیاتی سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ بس اس میں سے ایک نکتا ہے ختم کرتے ہیں ٹائم بہت ہو گیا ہے آخری اب تصوف کی بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اب تک علم کی بات اب تھوڑی سی دل کی بات کرتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہے کہاں رہے غار ثور اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا کرتا ہوں غار ثور میں کتنے بندے تھے 2 کتنے 2 ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ جب دیکھتے غار میں کون سے دیکھتے صدیق اکبر کو دیکھتے صدیق اکبر جب دیکھتے کسے دیکھتے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا لیجیے کیا نام ہے وہ ہمارے رشیدی صاحب رسول اللہ کسے دیکھتے ابو بکر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا صدیق اکبر کسے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دن اور 3 رات اس کیفیت میں گزری کہ آقا کی توجہ ساری کس پر پڑتی تھی صدیق اکبر دن اور رات جو اللہ اکبر اب تصور میں توجہ کی 12 اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں توجہ اتحادی اس میں متحد ہو جاتی ہے اس پہ توجہ ڈالی جائے جو ڈالنے والا اور اس پر ڈل رہی ہو متحد ہو جائے اللہ اکبر جس گھڑی مدینہ منورہ میں پہنچ گئے
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اکٹھے ہو گئے. تو کچھ لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کو سلام کرتے تھے. یہ مضمون صحیح بخاری کا ہے. ایک اس کا مضمون بیان کرنا صحیح بخاری. کچھ لوگ رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرتے تھے. انہوں نے آقا کو دیکھا ہو تو نہیں، مدینہ والوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو نہیں تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مغالطہ کھا رہے ہیں کہ کچھ انہیں سمجھ رہے تھے مصطفیٰ کچھ. تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اپنی چادر وہاں سے لی اور چادر کو یوں آنا حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، نشید سے باقی لوگ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر صاحب بیٹھے تھے. کیونکہ کچھ لوگ ادھر سلام کرتے تھے، کچھ لوگ ادھر ہو کر کھڑے ہو گئے اور چادر لے کر. اب یہاں بعض اہل علم نے یہ مضمون ختم ہو گیا صحیح بخاری کا. اگلی بات سنیے. بعض اہل علم نے لکھا کہ وہ اسی لیے کھڑے ہو گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ تاکہ رسول اللہ پر دھوپ نہ پڑے، اس لیے اوپر چادر تان کر کھڑے ہو. اب اس بات کا اہل علم نے اس کو لکھا ہے، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر دل نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ رسول اللہ جب چلتے تھے تو میرے آقا کے سر پر ایک بادل سایہ. بے شک یہ بات حق ہے. سبحان اللہ. حضور کے سر اقدس پر ایک بادل مسلسل چلتا رہتا تھا، سایہ کرتا تھا. حضور علیہ السلام کا دھوپ نہیں، اس کا مطلب رہتا کہ کوئی ہائے ہائے وجہ کچھ اور تھی. اب وہ بیٹا ڈھونڈتے ہیں، پھر لطف آئے گا. اب پھر وہ توجہ اطاعت سنا. سبحان اللہ. ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ 3 دن چونکہ نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق پر پڑی، تو حضور کی توجہ اتنی بڑی، 3 دن اور 3 رات آقا کے سامنے تھے. تو اب باطن کے علاوہ ظاہر بھی بدلنے لگا. اللہ اکبر. باطن تو بدل گیا، ظاہر بدلنے لگا. لوگوں کو مغالطہ ہونے لگا، اتنا چہرہ ایسے حضور جیسا لگنے لگا. انوارات جو مصطفیٰ کے اوپر پڑ گئے تھے، تجلیات جو مصطفیٰ کے اوپر پڑ گئی، وہ بھی 3 راتیں اور 3 دن اور تنہا صدیق اکبر. بے شک کوئی اور اٹھا، جب بھی مکڑا ہوا اٹھتا صدیق اکبر پر. نینے مصطفیٰ تکتی صدیق اکبر کو، نگاہیں مصطفیٰ پڑتی. ما زاغ البصر وما طغى، والی نگاہیں